حضور آپ کیا سمجھتے ہیں فی زمانہ تصوف اگر اختیار کر لیا جائے، تصوف کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، تو کیا اسلامی دنیا ایسے اپنی زبو حالی میں سے باہر آ سکتی ہے؟ یہ بہت برمحل سوال آپ نے کیا ہے۔ تصوف بنیادی طور پر قوم سازی کا ادارہ ہے۔ مسلمانوں کی جو سب سے طویل ترین حکومت اور ریاست ہے وہ خلافت عثمانیہ ہے۔ 400 سال کے قریب مسلمانوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہے۔ آپ کو میں حیرت کی بات بتاؤں کہ خلافت عثمانیہ کی بنیاد جس قبیلے نے رکھی تھی وہ کائی قبیلہ تھا۔ اس کائی قبیلے کا سردار تھا سلیمان شاہ۔ سلیمان شاہ کا بیٹا تھا غازی ارطغرل، اس کو ارطغرل بھی کہتے ہیں۔ اب ریسنٹلی ترکی نے ایک بڑا اچھا ڈرامہ بھی سیریز بھی چلائی ہیں، بلکہ وہ ہماری ینگ جنریشن اس کو بڑا دیکھ رہی ہے، اور میں سجیسٹ کروں گا آپ کے ناظرین کو کہ وہ ضرور دیکھیں۔ وہ سلیمان شاہ کا بیٹا تھا ارطغرل، ارطغرل کا جو بیٹا تھا عثمان، عثمان کے نام پر خلافت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی گئی تھی۔ اب دیکھیے تصوف کیا ہے۔ غازی ارطغرل جو تھا وہ براہ راست حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی کا مرید تھا، اور اس دور میں کائی قبیلے کے جتنے مجاہدین تھے مین سٹریم کے، حضرت محی الدین ابن عربی ان کی براہ راست روحانی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ جب وہ جنگوں میں جا کے بالکل جس وقت وہ این لڑائی میں جس وقت ان کے سارے راستے بند ہو جایا کرتے تھے، وہ مراقبہ کر کے اپنے مرشد سے توجہات لیا کرتے تھے۔ ابن عربی یہ تصوف تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ تھے کئی قبیلے کے لوگ تھے، اور دوسری طرف سلجوق تھے۔ سلجوق میں تھے ایک ان کی شہزادی تھی سلطان غالباً علاؤ الدین تھے، ان کی غالباً بھانجی تھیں جو حلیمہ سلطان۔ حلیمہ سلطان کی شادی ارطغرل سے ہوئی اور ان کے بطن سے غازی عثمان پیدا ہوئے۔ تو ایک طرف محی الدین ابن عربی کائی قبیلے کی تربیت فرما رہے تھے، اور دوسری طرف کونیا میں سلجوقوں میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تربیت فرما رہے تھے۔ ان دو صوفیوں نے دو کونوں پہ بیٹھ کے جس وقت دونوں قوموں کی جو کریم تھی ان کو تیار کر کے ذہنی طور پر ان کو جس وقت تیار کیا، تو وہ یہ ایک اس کونے پر قوم کے کچھ لوگ جوان تھے اور ایک اس طرف کونے میں اس قوم کے کچھ جوان تھے۔ یہ دونوں جس وقت تصوف کی وہ میں کہوں گا کہ چارجنگ لے کے جس وقت نکلے، تو پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے ایسی ایک سلطنت قائم کی کہ اس سلطنت نے رہتی دنیا تک ایسے آثار چھوڑے کہ صلیبی آج تک اس زخم کو نہیں بھول سکے۔ آج تک وہ انہوں نے پھر براہ راست یہ مسلمانوں کو نہیں توڑ سکے خلافت عثمانیہ کو۔ یہ تو آل سعود کو خریدا گیا، پھر عربوں کے اندر قبائلی عصبیت جگائی گئی کہ اجمی تم پر حکومت کر رہے ہیں، یہ تو کائی قبیلے کے خانہ بدوش ہیں، تم پر حکومت کر رہے ہیں۔ ان کو اکسایا گیا براہ راست جو ہے وہ، جب بھی یہ سامنے آئے تو ان کو وہی سلطان صلاح الدین ایوبی والا سبق سکھایا انہوں نے۔ تو یہ تصوف بنیادی طور پر قوم سازی کا ادارہ تھا۔ پھر وقت مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ تصوف ایک افہیم بن گیا۔ صوفیوں نے اس کو ایک افہیم کی طرز پہ ایک چیز بنا لیا کہ ساری دنیا سے بے خبر ہونے کے لیے تصوف کی بھنگ پی لو اور دنیا ساری سے بے خبر ہو جاؤ، جبکہ تصوف یہ چیز نہیں ہے کہ ساری دنیا سے آپ، یہ تو رہبانیت ہے، اور رہبانیت کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تصوف وہ تھا جو ابن عربی کی نے اپنی قوم کو دیا تھا، وہ جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ اور میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، ابن عربی جو تھے یہ حضور غوث پاک کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ دیکھیے حضور پیران پیر اور یہ تصوف کے جو بانیان تھے، انہوں نے ان کی ایک نگاہ سے اللہ نے ایسی ایسی ریاستیں قائم کی کہ ساری جو ملت کفر تھی وہ لرز کے رہ گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ پھر تصوف میں زوال آیا، اور اس کو ایک افہیم کے طور پر ہمارے لوگوں نے اپنا لیا، اور صرف روحانی مراتب طے کرنے کے لیے، صرف اپنی ذاتی تزکیہ کے لیے اپنے اندر کو مانجنے پر لگ گئے ہم۔ صرف اپنی ذات کو کا تزکیہ کرنا، اس کو پاک کرنا۔ اس والے سے ایک روایت ہے، بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک قوم کے بارے میں جناب جبریل کو حکم دیا کہ ان پہ عذاب نازل کریں، ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ تو آپ نے عرض کیا کہ اے رب کائنات، ان میں تو ایک ایسا بزرگ ہے کہ جو پلک جھپکنے کی اتنی فرصت میں بھی وہ آپ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا، کہ ہمہ دم اس کا ذہن
اور اس کا قلب اور اس کا سینہ اتنا روشن اور منور کتنا ہوگا. آپ اندازہ کریں کہ ایک لمحے اور لحظے کے لیے بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے اس بڈھے کو تباہ کرو. اس لیے کہ میرے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی رہی، اس کے سامنے میرے بندوں پر ظلم ہوتا رہا، اس کے سامنے میرے بندوں کو تہہ تہ کیا جاتا رہا، اس کے جبین پر کوئی شکن بھی نہیں آئی. سب سے پہلے اس کو تہہ تہ کرو. وہ تو مجھے جانتا تھا، اس کو نہیں پتا کہ میری غیرت کا کیا مقام ہے. میرے احکام کو چیلنج کیا جائے اور میرا بندہ خاموش بیٹھے. اللہ تعالیٰ کی غیرت کو یہ بات گوارا نہیں ہے. تو مرور ضمانت کے ساتھ تصوف بالکل وہی ہو گیا جو اس بابے کا تھا کہ بالکل ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے من کو مانچتے رہو، اپنے ذہن اور دل کو پاک کرتے رہو، اس کو یعنی کہ کوچا لگاتے رہو. حضور میں یہی معذرت کے ساتھ میں آپ کو ٹوک بھی رہا ہوں، آپ کو روک بھی رہا ہوں، یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں، کربلا کا جو سلسلہ کار ہے، کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ بالکل، بہت یہ بھی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے بنیادی طور پر امام حسین علیہ السلام کے اگر آپ خطبات کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنیادی طور پر کربلا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام ہے. کربلا بنیادی طور پر یہ فلسفہ ہے کہ اگر دنیا کے کسی کونے میں ظلم ہو رہا ہے، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلامی ریاست کا نام لے کر اسلام کے اصولوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلامی نظام کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، تو پھر آپ نے اپنی ذاتی تعداد کو نہیں دیکھنا. آپ نے نہیں دیکھنا کہ میرے خون کی حیثیت اور قدر و قیمت کتنی زیادہ ہے. آپ نے نہیں دیکھنا کہ میں کتنا بڑا قوم کا لیڈر اور رہنما ہوں. آپ نے ظلم کے خلاف ٹکرا جانا ہے. یہ کربلا کا بنیادی فلسفہ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ عصر حاضر میں جو اہل سنت طبقہ ہے اس نے کربلا کو صرف اور صرف اپنے روحانی درجات کی بلندی کے لیے، اکتساب فیض کے لیے کربلا کو مختص کر لیا ہے. وہ صرف اور صرف روحانیت کی نظر سے کربلا کو دیکھ رہے ہیں. جبکہ امام حسین کے آخری خطبات میں اگر آپ اس کو شاید پتہ نہیں آپ آن ایئر کریں گے یا نہیں، امام حسین علی مقام کی تحریک کو سمجھنے کے لیے آپ کا جو امام حسین علی مقام کا خط تھا وہ بڑا دلچسپ ہے. آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میرے بھائی نے آپ کے ساتھ صلح کر لی ہے، میرے پاؤں میں وہ زنجیریں ہیں کہ میرے بھائی کا آپ کے ساتھ عہد ہے، وگرنہ جس طرح اللہ کے احکام کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، میں تو حیران ہوں کہ میں آپ کے خلاف بغاوت نہ کر کے، آپ کی حکومت کو چیلنج نہ کر کے میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. تو یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جب آپ کے سامنے جب چیلنج کیا جائے تو یہ ہے وہ جذبہ ایمانی جو کربلا ہمیں سکھاتا ہے، جو امام حسین علی مقام کے افکار کا میں سمجھتا ہوں کہ جو مغز ہے وہ یہ ہے. اب آپ امام حسین کے خطبات میں کسی جگہ یہ بات نہیں تھی کہ یزید تو نمازیں نہیں پڑھتا، کسی جگہ یہ بات نہیں تھی کہ تم روزے نہیں رکھتے، کسی جگہ آپ نے یہ بات نہیں کی کہ تم حج نہیں کرتے. ان کی جو ریاست تھی اس کی سرکردگی کے اندر اس وقت حج ہو رہا تھا، وہ تو سارے نمازیں پڑھ رہے تھے، سارے اذانیں دے رہے تھے. لیکن امام حسین کا ان سے اختلاف کیا تھا کہ جو اسلامی ریاست ہے اس اسلامی ریاست کے اندر تم اللہ تعالیٰ کی احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، تم بیت المال کو اپنے ذاتی تصرف میں نہیں لا سکتے، تم ممبروں کو صلحائے امت کو گالیاں دینے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، تم اسلامی ریاست میں جو اصول رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیے تھے، جو اللہ کی کتاب نے ہمیں دیے ہیں، وہ تم لاگو کرنے کے پابند ہو. یہ بنیادی وجہ ہے کہ اہل سنت جو ہیں انہوں نے کربلا کو صرف اسپرچولی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے رکھ لیا کہ ہم نے اپنے روحانی جو مراتب ہیں وہ کربلا کے ذریعے طے کرنے ہیں، غم حسین میں رو کر کے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین کے غم میں رونا عبادت ہے، لیکن کربلا کی حقیقی روح یہ ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوا جائے. اہل سنت اس کو روحانی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، اور اہل تشیع ہمارے جو دوست اور بھائی ہیں وہ اس کو صرف اور صرف رونے دھونے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں کہ ڈاکٹر اسرار ایک مذہبی اسکالر گزرے ہیں، میرے ان سے شدید اختلافات ہیں بالکل ہیں، لیکن باوجود ان اختلافات کے ایک مقام پر وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کربلا ایک ایسا محرک ہے کہ اگر کربلا کا جذبہ
اور کربلا کی فکر اگر کسی قوم کے ذہن میں آ جائے تو وہاں پر انقلاب ایسے آتا ہے کہ جیسے ایران میں آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں انقلاب آنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے پاس درس کربلا تھا۔ اگر درس کربلا کوئی بھی قوم اڈاپٹ کر لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے۔ کربلا میں آج بھی اتنی طاقت ہے کہ آج بھی اگر امت مسلمہ کربلا کے پیغام کو سمجھ لے، امام حسین علی مقام کے پیغام کو سمجھ لے، کھویا ہوا مقام حاصل کرنا لمحوں کی بات ہے، بلا شبہ لمحوں کی بات ہے۔ ایک من کی بات، اپنے دل کی بات، اپنے پیغام کی صورت میں ہمارے ناظرین کے لیے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سب سے پہلے بس صرف ایک ہی بات میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بحیثیت قوم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور اس وقت طاغوت اور جو جتنی بھی باطل قوتیں ہیں مسلمانوں کے خلاف جو محاذ کھڑے کر رہی ہیں ان پر نظر رکھنے کی کوشش کریں، اور سب سے بڑھ کر اس وقت فرقہ واریت کو ہوا نہ دیں، اور ایک قوم جس طرح زندہ رہتی ہے، جن کے سامنے ایک ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، جن کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے کہ ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے، من حیث القوم ہم اپنی ایک ڈیسٹینیشن متعین کریں، اور وہ ڈیسٹینیشن لا محالہ گنبد خضرا ہے۔ ہم نے حضور تک پہنچنا ہے، آپ کی تعلیمات کو اپنانا ہے، اور صرف اور صرف اپنی ذات تک ان کو محدود نہیں کرنا، بلکہ اپنی ریاست میں جو اسلام کے نام پر بنی ہے، ہمارا جو مملکت خداداد پاکستان ہے، یہاں کی جو مقتدرہ تک ہم نے اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ یہ ملک ہمیں اسلام کے نام پر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، اس میں اسلام کے احکام کو نافذ کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج آپ نے گفتگو سماعت فرمائی علامہ محمد میثم احمد صاحب کی، بڑی ہی پیاری گفتگو، بڑی کمال گفتگو اور معنی خیز گفتگو آپ نے فرمائی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو پیغام آپ نے ہمیں دیا اس پر ہم عمل کریں، ایک قوم کی صورت میں متحد ہوں، یکجا ہوں، اور پھر اپنی منزل، جو آپ نے فرمایا کہ منزل جو ہے وہ گنبد خضرا ہے، وہ ذات جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، ان کی ذات بابرکات کو پا لینا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہی اصل میں مسلمان کی نجات بھی ہے۔ اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔